عالمی ادارہ صحت WHO نے ڈیموکریٹک ریپبلکا کو وائرس سے اور ہمسایہ کی وبا خودکار سے تقریباً 90 افراد کی ہلاکت کے بعد بین الاقوامی تشویش کی پبلک ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ مشرقی DRC کے اٹوری صوبے سے ہروںس والے اس وبا میں ایبولا کا نایاب بنڈی بوگیو تناؤ شامل ہے۔ مختلف قسم کی کوئی منظور شدہ ویکسین یا علاج نہیں ہے۔ وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کی وزارت دانش ونگ حکومت پاکستان نے دانش مفت تعلیم اسکول کوری اسلام آباد میں 13 مختلف کورسز کے لیے نئی تدریسی اسامیوں کا اعلان کیا ہے۔ کل 52 تدریسی اسامیاں مشتہر کی گئی ہیں جنہیں مرد اور خواتین امیدواروں کے درمیان یکساں طور پر تقسیم کیا گیا ہے، جس میں 26 پوسٹیں مرد اور 26 خواتین عملے کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ توقع ہے کہ پاکستان کی آٹو انڈسٹری سال تنگی سال 2025-26 میں اپنی بحالی کا رجحان جاری رکھے گی۔ گاڑیوں کی کل فروخت بشمول مقامی مینوفیکچررز، نان پاما اسمبلرز اور استعمال شدہ کا امکان ہے۔ تقریباً جاپانی کارساز کمپنیاں بشمول سسٹک کمپنی، مول انٹس موٹر کمپنی، ہونڈا اٹلس کارز اور پاک سوزوکی موٹر کمپنی مالی سال 26 میں مجموعی طور پر کل مارکیٹ شیئر کا تقریباً 56% حصہ لے گی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے مرکز سے اپنے صوبے کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو اس معاملے میں دلچسپی لینا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے KP وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو آگاہ کیا ہے کہ وہ اڈیالہ کے بجائے صوبے کی حکمرانی پر توجہ مرکوز کریں۔ یہ پارٹی کے بانی عمران خان کی رہائی کے لیے راولپنڈی میں جیل کے باہر PTI کی کوششوں اور مسلسل احتجاج کا حوالہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے اتوار کو ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو DRC اور یوگنڈا میں ایبولا کی وبا کو بین الاقوامی تشویش کی پبلک ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا۔ WHO نے کہا کہ بنڈی بوگیو کی وجہ سے پھیلنے والا یہ وبائی ہنگامی صورتحال کے معیار پر پورا نہیں اترتا، لیکن یہ کہ DRC کے ساتھ زمینی سرحدیں بانٹنے والے ممالک کو مزید پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہے۔ روسی حکام نے کہا ہے کہ ماسکو کے علاقے میں بڑے پیمانے پر یوکرین کے ڈرون حملے میں رات گئے 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ علاقائی گورنر آندرے وروبیف نے بتایا کہ دارالحکومت کے شمال میں کھمکی میں ایک گھر میں ایک خاتون کی موت ہو گئی، جہاں ایک شخص ملبے تلے دب گیا تھا۔ پوگوریل کی گاؤں میں ایک مرد اور ایک خاتون کو قتل کر دیا گیا۔ 2 مشہور نیپالی گائیڈز نے ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیا ہے، جس میں ایک نے ایورسٹ مین کہلاتے ہوئے اپنا ہی ریکارڈ توڑا ہے جو گزشتہ سال 32ویں چڑھائی کے ساتھ قائم کیا گیا تھا، اور دوسری جسے ماؤنٹین کوئن کہا جاتا ہے 11ویں چوٹی کے ساتھ خواتین کا اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ نیپال کے محکمہ سیاحت کے ترجمان حمل گوتم نے اتوار کو خبر رساں ایجنسی AFP کو بتایا کہ یہ نیپال کی کوہ کی تاریخ کا ایک اور سنگ میل ہے۔ امریکی سینیٹر بل کیسیڈی اس سال 6 جنوری کو کیپٹل حملے سے منسلک ان کے 2021 کے مواخذے کے مقدمے کے دوران امریکی صدر کو مجرم قرار دینے کے ووٹ پر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کی برسوں کی تنقید کے بعد اپنا لوزیانہ ریپبلکن پرائمری ہار گئے ہیں۔ کیسڈی ہفتے کے روز جنوبی ریاست میں کافی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہے تاکہ وہ رن آف کی طرف بڑھیں۔ نمائندہ جولیا لیٹلو اور ریاستی خزانچی جان فلیمنگ کو پیچھے چھوڑ کر دونوں 27 جون کو ووٹنگ کے دوسرے مرحلے میں آمنے سامنے ہوں گے۔ پشاور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے اتوار کو 5 نئے صوبائی وزراء سے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے دفتر کی جانب سے 18 نئے کابینہ ارکان کی شمولیت کے لیے کنڈی کی جانب سے سمری کی منظوری کے ایک دن بعد وزراء نے حلف لیا۔ جب آبنائے ہرمز میں حملہ آور جہاز مدد کے لیے پکارتا ہے تو دفتر کے کونے میں ایک کالے فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ یہ کچھ خاص نہیں ہے، صرف ایک عام دفتری فون 1990 کی دہائی کا ایک نشان، لیکن جب کال آتی ہے برطانیہ کے جنوبی ساحل پر واقع پورٹس ماؤتھ کے بالکل باہر، اس چھوٹے سے دفتر میں شفٹ ہونے والے 3 افراد اچانک مشرق وسطیٰ کے موجودہ تنازع کا مرکز بن جاتے ہیں۔ 2021 سے لڑنے کے باوجود مکسڈ مارشل آرٹس میں ایک بہت بڑا نام کانر میگریگور 11 جولائی کو لاس ویگاس میں میکس ہالوے کے ساتھ میچ کے لیے واپس آئیں گے۔ الٹیمیٹ فائٹنگ چیمپئن شپ UFC کی CEO ڈانا وائٹ نے اعلان کیا ہے۔ آئرلینڈ کے میک گریگور 22-6-0 کا مقابلہ چیمپئن ہولوے 27-0 فائز سالری فائٹ ویک کے ہولوے UFC 300 مرکزی مقابلے کے طور پر ایک نان ٹائی کے مرکزی مقابلے کے طور پر ایک نان ٹائٹل ویلٹر ویٹ مقابلے میں ہوگا۔ یہ اگست 2013 میں ان کے فیدر ویٹ باؤٹ کا دوبارہ میچ ہے، جسے میک گریگور نے پھٹے ہوئے آسکل کے باوجود 3 راؤنڈ کے فیصلے سے جیتا تھا۔
यूक्रेन की जानिब से मास्को समेत कई रूसी इलाकों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों के बाद कम से कम 4 अफराद हलाक हो गए हैं, जिसे हुकाम ने 1 साल से जायद अरसे में होने वाला सबसे बड़ा ड्रोन हमला करार दिया है। रूसी हुकाम ने इतवार को कहा कि 3 अफराद मास्को के इलाके में और एक और शख्स यूक्रेन की सरहद के करीब बेलगोर्ड में हलाक हुआ। आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी के दरमियान 2 घोड़ों पर मुश्तमिल प्रीमियर लीग टाइटल की दौड़ बहरान के वक्त तक पहुंच गई है, क्योंकि 2025-26 का सीज़न अपने आखिरी हफ्ते में दाखिल होने वाला है। दोनों फरीकों के पास 2 खेल बाकी हैं। आर्सेनल पीर को एक्शन में है, सिटी मंगल को खेलेगा और फिर दोनों अगले इतवार 24 मई को सीज़न के आखिरी दिन में जाएंगे। मिस आमना इरफी ने प्रोफेशनल स्क्वाश एसोसिएशन PSA वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में अपने सनसनीखेज टाइटल जीतने वाली दौड़ में स्क्वाश की तारीख को दोबारा लिखा है। दुनिया की नंबर 2 नूर शर्बीनी को 5 गेम्स के सनसनीखेज फाइनल में शिकस्त देकर सबसे कम उम्र खवातीन की आलमी चैंपियन बन गई है। मिस के शहर गीज़ा में हफ्ता को होने वाले फाइनल में 18 साला इरफी ने हम वतन शर्बीनी को 6-11, 11-9, 7-11, 14-12 से शिकस्त दी। सदर इल्हाम अलीफ ने इतवार को कहा कि इस्लामाबाद और बाको थे अफ्रीकी फ्रेमवर्क के तहत अपने ताल्लुकात को फ़रोग़ दे रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान शामिल हैं। आज़री सदर ने बाको में वज़ीर इला पंजाब मरीम नवाज़ से मुलाकात की, जहां वज़ीर इला मरीम 13वें UN वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए हफ्ता को 3 रोज़ा दौरे पर पहुंचे। हिंदुस्तान एक डूबते हुए रुपया को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मशरक़ वस्ता के तनाज़े से मुंसलिक तेल की बढ़ती हुई कीमतों से दुनिया की तेज़ी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत को दरहम बरहम करने का खतरा है। फरवरी में बहरान शुरू होने के बाद से करेंसी 5% से ज्यादा गिर गई है, 2025 से नुकसानात को बढ़ाते हुए, और 2026 में अब तक एशिया की सबसे खराब कारकर्दगी दिखाने वाली बड़ी करेंसी बना दिया है। इस्लामाबाद फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA के एंटी करप्शन सर कराची ने एक खातून समेत 2 अफराद को सरकारी एहलकार जाहिर करने और गैर कानूनी तौर पर रियासती लोगों और निशानात इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार कर लिया। ये इतवार को सामने आया। FIA के तर्जुमान के मुताबिक मुल्ज़मान ने खुद को नेशनल पेस फोर्स कमेटी बराम आहंग की पाकिस्तान MPF के नुमाइंदे के तौर पर पेश किया। ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब गुज़श्ता साल के अवाइल में एक 9 साला लड़का अपने वालिदैन के साथ सेमिनोल टेक्सास में रिश्तेदारों से मिलने गया। मैक्सिको घर वापस आने के बाद उसकी जल्द पर सरख दाने निकल आए। हफ्तों के अंदर उसके बहुत से हम जमात बीमार हो गए कि उनका स्कूल बंद हो गया। लड़के का वालिदैन से नावाकिफ खसरा ने अपने दौरे के दौरान सेमिनोल के गर्द रिकोशिट करना शुरू कर दिया था। प्रीमियर लीग क्लब का कहना है कि साबी अलोंसो को चेल्सी के नए मैनेजर के तौर पर मुकर्रर किया गया है। इस पिनॉड ने 1 जुलाई से शुरू होने वाले 4 साला मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। अलोंसो ने इतवार को एक बयान में कहा, चेल्सी फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े क्लबों में से एक है और ये मुझे इस अजीम क्लब का मैनेजर बनने पर बेहद फ़ख्र से भर देता है। रियासत-ए मुत्तहिदा के सेनेट के एक सीनियर एहलकार ने रेबल्कन्स के लिए एक बड़ी रिकॉर्ड खड़ी कर दी है, क्योंकि वो टैक्स देनगान की रकम को सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबा बंद व्हाइट हाउस के बॉल रूम से मुंसलिक सिक्योरिटी अपग्रेड के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक डेमोक्रेटिक कानून साज ने कहा कि सेनेट की रिकन पार्लियामेंट एलिज़ाबेथ मैक डोनो ने हफ्ते के रोज़ फैसला दिया कि मुजवज़ा फंडिंग, जैसा कि अखराजात के बल में लिखा गया है, चैम्बर के बजट के तामील नहीं करता है। तजर्बाकार फॉरवर्ड सरदार से एक वाज़ेह कोताही थी, क्योंकि ईरान ने टूर्नामेंट से पहले के तरबीती कैंप के लिए रवाना होने से कबल वर्ल्ड कप के अपने इब्तदाई स्क्वाड का ऐलान किया था। अज़मून जिन्हें मबीना तौर पर ईरान के खिलाफ अमरीकी इसराइल जंग के दौरान हुकूमत से बेवफाई के मबीना फेल पर कौमी टीम से निकाल दिया गया था। हफ्ते के रोज़ स्क्वाड में शामिल 30 खिलाड़ियों में शामिल नहीं थे। बल्गारिया ने पहली बार यूरोविजन गाना मुकाबला जीत लिया है, क्योंकि इसराइल जिसकी शिरकत ने 5 ममालिक के बाइकआउट और गजा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसकी नस्ल कशी की जंग पर एहतजाज शुरू किया था, दूसरे नंबर पर आया। बल्गारिया की पॉप गुलकारा दारीना यूतोवा, जिसे दारा के नाम से जाना जाता है, ने हफ्ते के रोज़ अपने दिलकुश फ्लोर फ्लर बेंगारिंग के साथ दुनिया सबसे बड़े लाइव टेलीविजन म्यूजिक इवेंट का 17वां एडिशन जीत लिया। वज़ारत हज उम्रा के मुताबिक सऊदी अरब उम्रा वीज़े का इजरा शुरू कर देगा और बैनुल अक़वामी ज़ायरीन को 31 मई 2026 से मुमलिकत में दाखिल होने की इजाज़त देगा। ये सालाना हज की मुद्दत के बाद उम्रा के नए सीज़न के आगाज़ की निशानदही करता है, जब आम तौर पर ऑपरेशनल मैनेजमेंट के लिए वीज़ा का अजरा रोक दिया जाता है।
آسٹریلیا کے کنٹاس کو ایک خل ڈالنے والے مسافر کی وجہ سے ریاست تہائے متحدہ جانے والی پرواز کا رخ موڑنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ مقامی میڈیا نے اس شخص کو فلائٹ اٹینڈنٹ کو کاٹنے کی اطلاع دی تھی۔ میلبورن سے یہ پرواز جمعے کے روز ڈلاس جا رہی تھی جب اسے فرینچ پولینیشیا کے دارالحکومت پاپیٹے میں سٹاپ آف کرنے پر مجبور کر دیا گیا، مسافر کی خرابی کی وجہ سے۔ روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی تاس نے اتوار کو مقامی اور فوجی حکام کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ یوکرین کی جانب سے روس کو راتوں رات 500 سے زیادہ ڈرونز سے نشانہ بنانے کے بعد ماسکو کے قریب کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ شہر کے میئر کی طرف سے جاری کردہ معلومات کا حوالہ دیتے ہوئے تاس خیک کے مطابق ماسکو پر حملہ 1 سال سے زیادہ کا سب سے بڑا ہے اور ہفتے کے شروع میں یوکرین کے دارالحکومت کیف کو نشانہ بنانے والے روسی حملوں کی ایک بڑی لہر کے بعد یوکرینی حکام کے مطابق ان حملوں میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ جنوبی کوریا نے اتوار کو 7 سال سے زیادہ عرصے میں پہلی بار شمالی کوریا کے ایتھلیٹس کا استقبال کیا جب خواتین کی فٹ بال ٹیم ایشین کپ چیمپئن شپ میں حصہ لینے پہنچی۔ پیانگ یانگ کے ناگوہیانگ ویمنز فٹ بال کپ کے 29 کھلاڑی اور عملہ انچیون بین الاقوامی ہوائی اڈے پر میڈیا اور سیکیورٹی کے ہجوم سے گزرے جب ٹیم بیجنگ سے پرواز پر پہنچی۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی آبنائے ہرمز کے ذریعے ٹریفک کا انتظام کرنے کے اپنے منصوبے کو ظاہر کرے گا۔ بشمول وصول کرنا، جیسا کہ ریاست ہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران کو خبردار کیا ہے کہ اگر امن معاہدہ جلد نہ ہوا تو اس کے لیے بہت برا وقت آئے گا۔ ایران کے پہلے نائب صدر محمد رضا عارف نے ہفتے کے روز کہا کہ ان کا ملک اب دشمن کے فوجی ساز و سامان کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر نفتالی بینٹ اور یائر لاپ وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کو شکست دینے اور اسرائیل کی اگلی حکومت کی قیادت کرنے کی کوشش میں متحد ہو گئے ہیں، لیکن جبکہ ان کے پاس نیتن یاہو پر تنقید کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن انہیں غزہ اور باقی خطے میں ان کی جنگوں سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ان جنگ غزہ اور باقی خطے میں ان کی جنگوں سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ان جنگوں نے خاص طور پر غزہ میں نسل کشی، جس میں بین الاقوامی سطح سے پہلے سے زیادہ غیر مقبول بنا دیا ہے، لیکن بینٹ اور لیپ دونوں سابق وزرائے اعظم شرط لگا رہے ہیں کہ اگر وہ اکتوبر کے آخر سے پہلے ہونے والے انتخابات میں اقتدار میں آتے ہیں تو وہ اسرائیل کی عالمی ساکھ کو بحال کر سکیں گے۔ ہندوستان کے ٹاٹا الیکٹرانکس نے مغربی ہندوستان میں ایک بڑے سیمی کنڈکٹر پلانٹ کی تعمیر کے لیے ڈچ ٹیکنالوجی کمپنی ایسم کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جب وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے یورپی دورے کے دوران ہالینڈ کا دورہ کیا تھا۔ معاہدہ، جس کا اعلان ہفتہ کو کیا گیا، مودی کی آبائی ریاست گجرات کے دھولیرا میں ٹاٹا کی سیمی کنڈکٹر سہولت کی ترقی میں معاونت کرے گا۔ سائنسدانوں نے کینسر کا ایک نیا تجرباتی علاج تیار کیا ہے جو الٹرا ساؤنڈ لہروں اور گیس سے بھرے بلبلوں کا استعمال کر پاکستانی اور دنیا بھر کے دیگر مریضوں میں چھاتی کے کینسر کے خلیات کو تباہ کرتا ہے، جبکہ صحت مند وافتوں کو پہنچنے والے نقصان کو محدود کرتا ہے اور سرجری کی کسی بھی ضرورت کو ختم کرتا ہے۔ اس تکنیک کو امریکن کیمیکل سوسائٹی نے شیئر کیا تھا اور اس میں خون کے دھارے میں چھوٹے مائکروبلز کا انجیکشن لگانا شامل ہے۔